بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے آج انوار حکومت کو ایک اور جھٹکا دیا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس میں انہوں نے حکومت پر پابندی لگا لی ہے کہ وہ گریڈ 1 سے لے کر 15 تک کسی قسم کی تقرری نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سردار میر اکبر صاحب کے نااہلی کیس کی. اس کا فیصلہ آ جانا تھا، اس کی کیا اپڈیٹ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو معذور بچیاں تھیں جنہوں نے اپیل کی تھی وزیر اعظم سے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی ریٹ دائر کی تھی، ان کی آج سماعت تھی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آج ہائی کورٹ کی سماعت میں کیا ہوا، ہائی کورٹ کی کیا کارروائی ہوئی. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اپنے ایک قریبی عزیز جو سزا یافتہ ہیں عدالت سے، انہوں نے 2 سال کی مزید ایکسٹینشن دی ہے میرپور تعلیمی بورڈ میں. وہ 3 سال سے میرپور تعلیمی بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں عدالتی سزا یافتہ ہونے کے باوجود، اور آج انہیں مزید ان پہ نوازشات کرتے ہوئے مزید 2 سال کی انہوں نے اس کو ایکسٹینشن دے دی. اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو ہائی کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے راجہ سجاد ایڈوکیٹ. یہ سابق جج ہائی کورٹ رہے ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی سابق صدر ہیں اور آزاد کشمیر میں ایک توانا آواز ہے. ان سے ہم بات کریں گے. جی راجہ سجاد صاحب، یہ آج کیا اپڈیٹ ہے جو ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے انوار الحق حکومت پہ پابندی لگائی گئی ہے؟ جی شکریہ راٹھور صاحب. یہ اس کیس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جو سول سروینٹس اپائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن رولز ہیں 1977 کے، اس کا رول 4 سب رول 4 کے تحت حکومت پہ لازم ہے کہ وہ سلیکشن کمیٹیز اور سلیکشن بورڈ بنائے، اور پھر ان سلیکشن کمیٹیوں اور سلیکشن بورڈز نے سلیکشن کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ بھی ڈٹرمن کرنا حکومت پہ لازم ہے کہ وہ گائیڈ لائنز کچھ ٹی او آرز وہ فراہم کرے گی حکومت کے. سلیکشن کمیٹیز کس کرائیٹیریا کے تحت انہوں نے مختلف اسامیوں پہ سلیکشن کرنی ہے. تو یہ کورٹ میں جو پٹیشنرز ہیں صداقت وغیرہ وہ یہ موقف لے کے گئے کہ حکومت نے مختلف اشتہار دیے ہیں، سلیکشن کمیٹیاں انہوں نے بنا لی 11 اپریل 2025 کو، لیکن سلیکشن کا کوئی کرائیٹیریا، کوئی ایس او پیز، کوئی گائیڈ لائنز پرووائڈ نہیں کی کہ مختلف سکیلز کی اسامیوں پہ سلیکشن کمیٹیاں کیا طریقہ کار اختیار کریں گی. کیا وہ ٹیسٹ کے کتنے نمبر ہوں گے، پریکٹیکل کوئی ہوگا تو اس کے کتنے نمبر ہوں گے، انٹرویو کے کتنے نمبر ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محض پوسٹیں ایڈورٹائز ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، بس ان سے نام پتہ پوچھ کے، تو جو امیدوار مخصوص ہوتے ہیں جن کے پیچھے پرچی ہوتی ہے، جس طرح آج کل عام ہے کہ ایم ایل ایز کی سفارش کے بغیر کوئی ٹرانسفر نہیں، ایون کھمبا بھی کسی کو نہیں مل سکتا، تو وہی لوگ اپوائنٹ ہوں گے جن کے پیچھے ایم ایل ایز. یہ موقف لے کے گئے کورٹ میں کہ کوئی سلیکشن کا کرائیٹیریا ڈٹرمن کرے حکومت، جو رول 4 سب رول 4 میں مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے. تو یہ اس بنیاد پہ تمام ڈپارٹمنٹس کو فریق بنا کے یہ پٹیشن کی گئی تھی، اور عدالت نے ریٹ ایڈمٹ بھی کی اور حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے سلیکشن کا جو ہے تمام پروسیس ہے اس پہ حکم امتناعی جاری کیا ہے. اور یہ ان کنٹینیوشن ایک پہلی ریٹ تھی جو میرپور میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اسامیوں کی حد تک تھی. تو اس میں بھی خواجہ اکبر صاحب ایڈوکیٹ، ناصر لطیف صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے یہ پٹیشن کی تھی کہ یہی رول 4 اور سب رول 4 کے تحت کہ جی اس کے تحت کوئی حکومت نے ابھی تک کرائیٹیریا لیڈ ڈاؤن نہیں کیا. تو وہ ریٹ ایڈمٹ ہو کے اسٹے آرڈر تھا، تو یہ دوسری ریٹ کی گئی جس پہ پہلے فاضل ہائی کورٹ نے نوٹس دیا، اسٹے نہیں دیا، تو اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے. تو فاضل سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آج کے لیے کیس ہائی کورٹ میں فکس تھا کہ ہائی کورٹ آج کے دن ہی اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن پہ فیصلہ کرے. اور آج اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن پہ فیصلہ کرتے ہوئے فاضل عدالت العالیہ نے اسٹے بھی جاری کر دیا اور ریٹ پٹیشن بھی جو ہے وہ ایڈمٹ کر دی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے، جو میرٹ پر تقرریاں ہیں ہونے کی جو خواہش ہے لوگوں کی، اس طرف یہ ایک بہتر قدم ہے. جس طرح پہلے آزاد کشمیر میں این ٹی ایس نافذ ہوا جس کے تحت میرٹ پہ تقرریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی تمام محکموں میں تمام اسامیوں پر ایک تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے وہ بھی ریکال کر لیا.
اور بھرتیوں کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور امید ہے کہ یہ کرائیٹیریا کوئی مقرر ہوگا. مثلا ایک لائن مین کی آپ بھرتی کرتے ہیں تو اس کا کم از کم کوئی پریکٹیکل کا ٹیسٹ تو ہونا چاہیے کہ ویدر یہ اس کام کے لیے اہل ہے. سرے سے کوئی طریقہ ہی کوئی نہیں ہے، بس انٹرویو جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آزاد کشمیر کے جو پڑھے لکھے اہل لوگ ہیں جو میرٹ پہ تقرریاں چاہتے ہیں، یہ ان کا انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ کوئی سلیکشن کا کوئی کرائیٹیریا مقرر ہو، اس کے تحت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ان اسامیوں پر سلیکشن کی جائے. بہت شکریہ رائے صاحب، آپ کی باتوں سے بڑی ناظرین کو بھی بڑی معلومات ملی ہیں. میرے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمر محبوب صاحب اور اعجاز عباسی صاحب. عمر صاحب، یہ اعجاز صاحب نے بات کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے اسے جو پڑھے لکھے قابل نوجوان ہیں یہ بڑا حوصلہ افزا ہے نوجوانوں کے لیے، اور انہیں جاب مل سکتی ہے. یہ جو وزیر کلچر یا سفارشی کلچر تھا اس کا خاتمہ ہوگا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد راٹھور صاحب، بڑا ہی بر وقت جو ہے عدالت نے انٹروین کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ان کی کوششوں کاوشوں کو سراہنا چاہیے جو آئین قانون اور شہری آزادیوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. جیسے رائے سجاد صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور جس طرح انہوں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے آئین کے تحفظ کے لیے اور شہری آزادیوں کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے لیے، ایون کہ صحافتی آزادیوں کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آواز بلند کی. اس کے علاوہ بھی جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے بھی رائے سجاد صاحب نے بڑا کام کیا ہے. سر ناصر لطیف صاحب ضلع کونسل کے ممبر ہیں، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ ضلع کونسل کے ممبر بھی ہیں، وائس چیئرمین بار کونسل بھی ہیں. اس طرح خواجہ اکبر صاحب جو کیا کہتے ہیں وکیل ہیں، ان سب نے کوشش کی. شہزاد راٹھور صاحب، اس کیس کی اگر آپ خصوصی اہمیت دیکھیں تو یہ ہے کہ اس وقت انوار الحق کی جو حکومت ہے اور ان کے وزراء نے، سچی بات ہے جو لوگ آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں یا جو محکمانہ جو ان کا طریقہ کار ہے، انہوں نے انت اٹھایا ہوا ہے. کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی محکمہ نہیں جہاں پہ جس طرح ممبران اسمبلی کو، اپنے من پسند ممبران اسمبلی کو یہ فنڈ دیتے ہیں، اس کے ذریعے من پسند ٹھیکیداروں کو یہ ادائیگیاں کراتے ہیں. اسی طرح جو ہے آزاد کشمیر میں صرف ایک کرائیٹیریا تھا کہ وہ بندہ متعلقہ ایم ایل اے کا تعلقدار ہو، چاہے اس ایم ایل اے سے اس نے پیسے دیے ہیں، چاہے اس کے کسی فرنٹ مین نے پیسے لیے ہیں، کسی نے لیا ہے. یہ اعلیٰ سطح پہ فیصلہ تھا کہ انوار الحق جو ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارے ممبران اسمبلی متعلقہ حلقے کے جو ایم ایل اے جنہیں انوار الحق صاحب آن کرتے تھے، ان کے حوالے سے سٹینڈنگ آرڈر تھے کہ جو فہرست وہ دیں گے وہ کام ہوگا. اب ہم نے بے شمار دیکھی، میرپور میں، کوٹلی میں، کھورٹا میں، نکیال میں، بھمبر میں، ہر جگہ پہ کہ جی دو تنازع ہوا جی کہ وہ فہرست جو انہوں نے دی ہے کہ وہ کسی اور کا نام آ گیا. یہ دیکھیں جی ہم ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے، تو وہ ادھر کوئی میرٹ نہیں تھا بلکہ وہ فہرست ہوتی تھی، اور لوگ یہ جدوجہد کر رہے تھے کہ کسی طرح ایم ایل اے کی فہرست میں شامل ہو جائے. اب انہوں نے جو سلیکشن کمیٹیاں بنائیں، سلیکشن بورڈ بنانے تھے ان کے لیے، اب جو اس کیس میں وہ ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات غور کی کہ انہوں نے پہلے ریٹ کی، پہلے ہیلتھ والے جو کر رہے تھے، تو مجھے روزانہ لوگ ویڈیوز بھیجتے تھے کہ یہ ہیلتھ کا جو ہے انٹرویوز کروا رہے ہیں سارے میرپور کے اندر. جب ہیلتھ والے وہ ادھر گئے ہیں اور انہوں نے ریٹ کی تو کسی وجہ سے ہائی کورٹ نے وہ ریٹ جو ہے اس کے اوپر سٹے نہیں دیا بلکہ نوٹسز کر دیے. پھر جناب والا انہوں نے ریٹ کی، رائے سجاد صاحب نے یہ جو لیاقت یا صداقت خان وغیرہ بنام آزاد حکومت وغیرہ، انہوں نے یہ کیا. پہلے صرف ہیلتھ تک تھا یہ کیس، پھر انہوں نے یہ کیا کہ سارے محکموں کو کر دیا، جتنے تمام محکمہ جات. اب جو ہے وہ تمام محکمہ جات جو ہے وہ الف سے لے کے یہ تک جتنے سیکریٹریٹ ہیں، یہ شاہد بہار صاحب جو ہیں اس کیس کو سن رہے تھے. پہلے وہ سن رہے تھے کیا کہتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سن رہے تھے، انہوں نے بھی اسٹے نہیں دیا تھا. تو وہ جب چلے گئے تو سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے انہیں یہ کہا کہ اس کیس کے اوپر اسٹے کا فیصلہ کریں پہلے، اور ایک دن میں کریں کہ اگر آپ نے سننا ہے. تو آج اس کے اوپر جیسے شاہد بہار صاحب نے اس ریٹ کو بھی ایڈمیٹیبل قرار دیا اور ساتھ یہ بھی دیا. اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں، یہ 4 اور رول سب 4 کی جو بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ کرائیٹیریا موجود نہیں ہے کہ جی آپ کیا کرتے. اب آپ کسی کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر آپ کہتے ہیں میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، کوئی بھی وہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف ایک ڈگری دیکھتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کا کیریئر ریکارڈ ہے، اس کے کوئی اکیڈیمک نمبر ہونا چاہیے نا، اس کی محنت کا اس کو صلہ ملنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جی ایک طرف جو ہے وہ ایم اے ایم ایڈ ہے تو دوسری طرف آپ کا پی ٹی سی والا ہے تو آپ اسے بھرتی کر دیں، اور ایم اے ایم ایڈ والا جو ہے اسے کہیں جی یہ اس کی اہلیت کا نہیں اترتا، ایسے پرائمری
ٹیچر نہیں لگانا، مگر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ نظر انداز ہو کے دل برداشتہ ہو کے جا رہے تھے. اسی طرح جو ہے جو ان کا ٹیسٹ تھا وہ شفاف نہیں تھا. مقصد جب وزیر دیتے ہوتے تھے، اب میں بتاتا ہوں کہ ایم ایل اے جو فہرست دیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے علاوہ کسی کو پاس ہی نہیں کرنا. مقصد اب مجھے جو شہزاد صاحب میں این ٹی ایس کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایم ایل ایز تھے انہوں نے کیا کیا، ایک شارٹ فارمولہ رکھا کہ بلاتے تھے متعلقہ افسران کو اور جو ٹیسٹ کرتے تھے انہیں کہتے تھے کہ یہ جو فہرست ہم دے رہے ہیں ان کے علاوہ ممبران کو پاس ہی نہ کریں، اگر آپ کو پاس ہوگا تو پھر آئے گا. اب ان کے جو ہے ٹیسٹ پیپر چیک کرانا، اچھے اچھے لوگوں کو فیل کر دینا، اس کے بعد جو انٹرویو جو ہے وہ بھی من پسند ہے. جی یہ کوئی انٹرویو تو نہیں ہے نا، آپ کا نام کیا ہے جی، شہزاد راٹھور، والد صاحب کا کیا نام ہے، شاہد راٹھور، کیا تھے جی، ممبر کشمیر کونسل تھے، اچھا جی ٹھیک ہے، زندہ ہیں، فوت ہو گئے جی، فوت ہو گئے، اللہ حافظ. یہ کوئی آپ کو یہ کوئی انٹرویو تو نہیں ہے نا. ان کا انٹرویو یہ تھا. جو دوسرا آ جاتا تھا اگر کوئی پاس ہو کے اسے کہتے تھے اچھا چاول کے ایک کلو دانوں میں کتنے وہ ہوتے ہیں، کتنے نمبرز ہوتے ہیں. مگر یہ اس طرح کے جو سوال ہیں، یا کسی کے گھر کا ایڈریس پوچھ لینا یا اس کے گھر کا ٹیلی فون نمبر پوچھ لینا، یہ اس طرح کا میرٹ تھا. اور یہ جو انوار الحق صاحب ان کے ممبران اسمبلی نے آزاد کشمیر میں میرٹ کو پامال کر رکھا تھا، نوجوانوں کی جو ہے وہ امیدوں کا قتل عام کر رہے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہونا چاہیے بلکہ آج یہ دیکھیں نا، آج ہمیں فاروق حیدر صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا دور آتا ہے نا کہ اچھا تھا برا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے تھرڈ پارٹی کے ذریعے این ٹی ایس کے ذریعے لوگ پاس ہو کے آتے تھے نا. عام لوگ جو ہے آپ کے گاؤں میں سے، آپ کے شہروں میں سے، آپ کے قصبوں میں سے، چھوٹے ٹرائب کے لوگ جن کا کوئی وہ سہارا نہیں ہوتا تھا، جو مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو کسی وجہ سے پی ٹی آئی میں تھے یا پیپل پارٹی میں تھے، جمعیت علماء اسلام میں تھے، جماعت اسلامی میں تھے، مسلم کانفرنس میں تھے، جے کے پی پی میں تھے، وہ بھرتی ہو رہے تھے نا، پتہ لگ رہا تھا نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی اگر جو اظہر صادق صاحب کی اور انصر عبدالی صاحب کی اور انوار الحق صاحب کی جو فہرست ہے اس کے علاوہ کسی کو آپ نے پاس ہی نہیں کرنا. پہلے تو یہ طریقہ کار رائج ہے نا آزاد کشمیر میں. تو آج یہ بڑا حوصلہ افزا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ عدالت کو جو ہے وہ سننا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو فل کورٹ بننا چاہیے اور ایک بار جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیشہ کے لیے، کہ تاکہ نہ صرف انوار الحق، اس کے بعد بھی کوئی آئے اور اپنے جناب والا کسی درپردہ جو ہے ان کے جو سرپرست ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آ کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ نہ کرے، کیا کہتے ہیں، بالکل جو ہے اس کے اوپر سے بلڈوزر چلا کے جو آئین اور قانون کے بجائے جو ہے یہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس کو ایک بار اس طرح ڈیسائیڈ ہونا چاہیے مستقبل قریب میں، کہ تاکہ آئندہ آزاد کشمیر میں کوئی میرٹ کی پامالی کے جرت نہ کر سکے اور لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی دیکھیں نا. اب عدلیہ کے ہاتھ میں بات آئی ہے، عدلیہ کو ایسا انتظام کر دے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی علمیت، ان کی کیا کہتے ہیں ایجوکیشن، ان کی اہلیت قابلیت کے مطابق جو ہے انہیں ان کا حق مل جائے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، سروسز کے حوالے سے آپ کی گہری نظر ہے حکومت کے اقدامات پہ، آپ کیا کہتے ہیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے نوجوانوں کو کیا فائدہ پہنچے گا، لیکن یا آگے کیا ہوگا؟ بہت شکریہ، وے فارورڈ. بہت شکریہ راٹھور صاحب. آزاد کشمیر میں یہ میرٹ اور اہلیت کی بالادستی ہر دور میں ایک مسئلہ رہا ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اہلیت والے لوگوں کو چھوڑ کر آپ ایسے لوگوں کو اپنی سفارشوں پر، برادری کی بنیاد پر اور علاقائی کوٹے کی بنیاد پر یا پھر خاص سیاسی سفارش کی بنیاد پر لے آتے ہیں، جنہوں نے آزاد کشمیر کا یہ حال کر دیا ہے جو آج آپ کو نظر آتا ہے. آزاد کشمیر پچھلے عرصے میں دفعہ 22 کا ایک قانون تھا، وزیر اعظم کو اسپیشل قوانین میں نرمی کر کے کسی اپنی صوابدید پر اعلیٰ بیوروکریٹ بھرتی کرنے کا اختیار تھا. اس کے تحت ایک دور میں آزاد کشمیر کے اندر کو 8-10 سیکٹری بھرتی ہو گئے تھے. جی بالکل، سیکٹری 19 گریڈ میں 18 گریڈ میں بھرتی ہوئے، بعد میں وہ لوگ سیکٹری بن گئے. اور اب بھی ان میں سے بہت سارے لوگوں کا میں نام لے سکتا ہوں، مناسب بات نہیں ہے. جب آپ یہ کریں گے پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے، اہلیت اور کرائٹیریا کو بائی پاس کر کے، سلیکشن کمیٹی اور سلیکشن بورڈ کو بائی پاس کر کے یہ کام کریں گے. راجہ نصیر صاحب کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بلدیات میں انہوں نے 3-4 افسروں کی پوسٹیں نکلی اور وہ سلیکشن کمیٹی میں خود بیٹھ گئے اور اپنے بھتیجے اور بھانجوں کو ان سے چند سوالات کر کے ان کو بھرتی کر دیا. ان سے پوچھا جی الاڑ کہاں ہے؟ الاڑ میں وہ رہتے ہیں الاڑ میں رہتے ہیں. جس کو فیل کرنے تو پوچھ لیا جی کہ امریکہ کی 52 ریاستوں کا نام لیں. آپ کون؟ آپ جیسے مجھے سے بندے کو نہیں پتا کہ امریکہ کی 52 ریاستیں لیکن کتنا ظلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت کو ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. المیہ ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے الگ رولز بنائے ہوئے ہیں. رول سروسز کے ایک ہونے چاہیے، سارے ڈپارٹمنٹوں کو لاگو ہو. اگر ایجوکیشن میں تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ کا ایکٹ نافذ ہے
फारूक हैदर के दौर में बना, फारूक हैदर साहब के दौर में बना, वो नाफज हुआ, इन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में अदलिया या बहुत सारे दबाव के तहत उस पर अमल किया है। तो बाकी डिपार्टमेंट में थर्ड पार्टी रूल अप्लाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अप्लाई करते? इसमें एक और बात शायद ये बहुत जुल्म है कि आला तालीम याफ्ता नौजवान हमारे सड़कों पर फिर रहे हैं और सतही किस्म की डिग्रियां लेकर जो लोग हैं, सिफारशी हैं, वो वजीर के करीबी हैं, वो बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़े घरानों के रिश्तेदार हैं, वो मुलाजमतों में बैठे हुए हैं। और बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा है कि मुलाजमत है, 3 बंदों की ज़रूरत है एक दफ्तर के अंदर, वो 13 बंदे भर्ती किए हुए हैं सारे। ये जुल्म और अलमिया है, इसको बंद करके एक ही बार क्राइटेरिया और मेरिट बनाएं, उसके ऊपर करें। ये आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर आपको जो एक्शन कमेटी की सूरत में हंगामा आ रही नज़र आ रही है, ये बुनियादी तौर पर इस घुटन के माहौल के खिलाफ एक रद्द अमल है। जो कुछ ये सियासी पार्टियाँ करती रही हैं, जो कुछ बड़े बड़े सियासी घराने करते रहे हैं, जो कुछ हमारे वज़रा और मेंबरान असम्बली करते रहे हैं, अब ये बिल्कुल बस हो चुकी है। आने वाली नस्ल, आने वाला नौजवान जो है वो बिल्कुल इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके हाथ में आला तालीम याफ्ता डिग्री हो, वो बैरिस्ट्री करके आए, वो PhD करके आए, वो MPhil करके आए, तो वो ड्रॉप हो जाए और सादा BA पास आदमी भर्ती हो जाए। जिन्होंने बुलेट यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ लाई हुई हैं, बहुत सारे लोग वो हैं। अब भी मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में सर्विसेज में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उसको थोड़ा सा वेरीफाई किया जाए तो बहुत सारे लोगों की डिग्रियाँ जाली सामने आएंगी। तो ये मेरिट और इंसाफ का कत्लेआम करके आप सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये कायम करना पड़ेगा। और अदलिया से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि एक ही बार फाइंडिंग करे। ये केस आ गया तो इसको ये केस शहजाद साहब, इसमें एक और बात जो है, एक तो ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक है, और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इसको इस कदर अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे कि आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट को, अपने जो वज़रा हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा, तो उन्होंने निकलने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि आगे हेल्थ, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी का और पता नहीं कौन कौन से पैकेजेस आ रहे हैं। अब वो जो इनके तकर्री थी, मगर ये इतना खौफनाक इनका मंसूबा था, इन तकर्रियों के ज़रिए उन्होंने एक जो है वो एक ऐसा जो है वो माहौल बना के रखा हुआ था कि जी हर हल्के में जो है 400-400 तकर्रियाँ करनी है आखिर पे, और फिर बाद में वो उन MLAs को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने रखी हुई थी कि जी ये करेंगे। उन्हें जो है वो अपना सियासत के हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो है इससे एक तो ये बात है 1 से 15 तक तो ये हो जाती हैं। ये अभी जो पाबंदी लगी है अदालतुल आलिया की जानिब से, ये ग्रेड 1 से लेकर 15 तक की तकर्रियों के ऊपर है, और 16 से जो ऊपर है शहजाद राठौर साहब, वो सारी की सारी जो है वो ग्रेड 17 की जो तकर्री वो सारी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मौका है कि इससे आप 1 से लेकर ग्रेड 17 तक की सारी रिक्रूटमेंट ठीक कर सकते हैं। जी अच्छा, एजाज भाई साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। चेयरमैन मीरपुर तालीमी बोर्ड की मुद्दत में 2 साल का इजाफा कर दिया गया है। चेयरमैन चौधरी नज़र साहब ये इनवार साहब के हल्के से तल्लुक़ रखते हैं, इनके करीबी अजीज़ भी हैं, अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, और सज़ा याफ्ता होने के बाद ये अपनी न सिर्फ 3 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं, बल्कि अब 2 साल के लिए मज़ीद तोसी दे दी गई है। बाद लोगों का कहना कि जी बड़े काबिल आदमी हैं, क्या काबिलियत होना उनके जराइम की, उनकी जो सज़ा याफ्ता हैं, इस पर पानी डाल सकता है? ये राठौर साहब हमारे यहाँ एक और अलमिया है, ये जो मुद्दत मुलाजमत पूरी करके या मुद्दत वो जो तैनाती का अरसा पूरा करके फिर एक्सटेंशन ले लेने वाला ये जो एक रवाज है ना, इसने भी आज़ाद कश्मीर के इदारों को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ये तालीमी बोर्ड है, इसमें 8-10 टॉप क्लास पोस्टें होती हैं जिन पर तकर्री डेपुटेशन पर होती है, यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से एजुकेशन के लोग आते हैं और उन पर 3 साल के लिए तकर्री होती है, और एक चेयरमैन की है, और फिर इस तरह 5-6 और पोस्टें हैं, और इसमें डिविजनल कोटा है। डिविजनल को इस वक्त पोजीशन ये है कि जो 7-8 मेन पोस्ट हैं उनमें से 5 पर तालीमी बोर्ड में जो 5-7-8 मेन पोस्ट पोजीशनें हैं, उनमें से कोई 5-6 के ऊपर मिरपेट डिवीजन के लोग बैठे हुए हैं, और उनमें से भी 5 में के बजाय 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जो जिला बिम्बर के हैं, और मोस्टली लोग इतला ये है कि अनवर अल हक साहब के करीबी हैं, और ये चेयरमैन साहब के तो ज़्यादा उनके खास हमी में अशवार हैं। इनकी 5 जुलाई को मुद्दत पूरी हो गई थी, और बजाय इसके कि नईब को डेपुटेशन पर बंदा लाते, ग्रेड 20 का आदमी ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर का एजुकेशन कैरियर में 40-50 हज़ार लोग हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बैठे हुए सब्जेक्ट एक्सपर्टीज लोग हैं, उनको लाने के बजाय अपनी मर्जी के अपने करीबी अजीज को 2 साल मजीद एक्सटेंशन दे दिया उन्होंने। अब देखें ना, ये अलमी है, और इनके बारे में वो बात अखबारात में खबरें भी छपी हैं कि ये कोई किसी तौहीन अदालत केस में कोई सजा भी भुगत चुके हैं, और इस तरह की एहलियत तो डेफिनेटली होगी, मैं ये नहीं कहता कि एहलियत नहीं होगी, लेकिन एक बंदे को आपने 3 साल की तैनाती दी, 3 साल के बाद मुद्दत जब उनकी पूरी हो गई तो उनकी जगह नए बंदे को ले आए। स्वाबदीदी आपका इख्तियार है ही,
تو صوابدیدی اختیار آپ ایک ہی بندے کے اوپر آپ استعمال کریں گے، وہ بھی جس کے بارے میں واضح ہے کہ آپ کا قریبی کوئی عزیز ہے، آپ کا جاننے والے ہیں، آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، یا جو بھی ہے سلسلہ آپ کے حلقے کے ہیں. مختصر بات یہ ہے کیا آزاد کشمیر کے باقی 10 اضلاع جو ہیں ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تعلیمی بورڈ کا اگلے 2 سال کے 3 سال چیئرمین بن سکے. تو یہ جو سلسلہ ہے آزاد کشمیر میں، پھر ایک اور پچھلے عرصے میں انہوں نے ایک اسکیم نکالی تھی، اسپیشل چانس اسکیم، اسپیشل چانس دیا جائے. اس اسپیشل چانس اسکیم کو ایک عام آدمی کے لیے استعمال کرنے کے بعد اسی کی آڑ میں اپنے خاص الخاص لوگوں کو لا کر یہاں بٹھایا جا رہا ہے. یہ بھی ایکسٹینشن اور اس کی بنیاد پر آزاد کشمیر کی تعلیمی جو بورڈ ہے اس کے اندر سے اتنی زیادہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ پچھلے عرصے میں یعنی تعلیمی بورڈ کی تو بالکل یعنی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. سیکریسی کا نظام لوز ہو گیا، وہاں امتحانات کے نظام، بوٹی مافیا کا راج ہو گیا، وہاں اندر بیٹھے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ کئی لوگوں کے ساتھ رابطے میں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور یہ پوری ایک یعنی آپ سمجھیں آہستہ آہستہ یہ نیٹ ورک ہے جو کہ اس کو کیا جانا چاہیے. اور تبھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اوپر والی جو 5-7 پوسٹیں ہیں ان کے اوپر ٹھیک لوگ لا کر بٹھائیں، جو بورڈ کے لوگ ہیں، خاص کر سیکٹری، چیئرمین، اور یہ اس طرح کے 2 کنٹرولر ہوتے ہیں، جو ایک کالج سائڈ کا ہوتا ہے، ایک اسکول سائڈ کا ہوتا ہے. ان سارے لوگوں کو ٹھیک بڑھے تو وہ اپنے ماتحتوں کو ٹھیک کریں گے. آپ نے رواج بنا دیا ہے اپنے رشتہ داروں کو لا کر تعلیمی بورڈ میں بٹھانا، تو انہوں نے لا کر اپنے رشتہ دار لا کر نیچے بٹھائے ہوں گے. تو پھر یہ سلسلہ چلے گا اور آنے والے دور میں تو پھر میرے خیال میں امتحانات میں محنت کر کے پیپر دے کر پاس ہونے کے بجائے ہو سکتا ہے نئے طریقے جو ہم سنتے رہے ہیں ادھر بلوڈ یونیورسٹی کو فیصل آباد میں اور مختلف جگہوں پر کوئی اس طرح کا حالت ہماری نہ ہو جائے. اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان اداروں کو بچائیں، میرٹ اور اہلیت کے اوپر تعیناتی کریں، اور ہمارے تعلیمی بورڈ کی پاکستان کی جو تمام تعلیمی بورڈ ہیں ان میں ایک اچھا یعنی اس کی کریڈیبلٹی ہے اور اس کو بچایا جانا چاہیے. اچھا، میرے پاس ایک بڑی دلچسپ اس حوالے سے صاحب کی بات کو پروفیسر نذر صاحب کے حوالے سے تو میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو ایک بڑی مزے کی بات مجھے کسی نے بتایا کہ پہلے کرپشن ہوتی تھی کہ پروجیکٹ آ جاتا تھا وزیر اعظم کے پاس اور وزیروں کے پاس، وہ کہتے تھے کہ یار اتنا پروجیکٹ ہے، اس میں سے جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے اتنے پیسے اس میں سے نکل آئیں گے، یہ وہ کہتے ہیں. اب تو وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ PND سے شروع ہوتے ہیں اور جو پیسے کھانے ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہ وہاں پہ ڈلواتے ہیں ایسٹیمیٹ کے اندر، وہاں سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ریوائز کے پیسوں کا الگ ریٹ ہے آزاد کشمیر میں، پھر جو ہے جو کرپشن کے میں آگے جو کمیشن کا ریٹ ہے وہ سارے کا سارا الگ ہے، اور لوکل گورنمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ ذرا انہانس کیا ہوا، وہ ذرا زیادہ بڑا ہوا ہے. اور اسی طرح مجھے ویسے لگا اعجاز بھائی صاحب کی باتوں سے ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے ٹرمنالوجی دریافت کی ہے خود وہ دیانتدار بن کے کہ جی آپ ایسٹیمیٹ میں سے اتنی چیزیں فالتو رکھ دیں کہ کسی ٹھیکیدار کو کمپٹیشن میں پتہ ہی نہ لگے کہ اس میں یہ چیزیں بچت ہے، مطلب اتنی کھدائی نہیں ہوگی، اتنی جو ہے وہ سب بیس نہیں ہوگی، بیس نہیں ہوگی، اس میں اتنا سٹیل نہیں ہوگا، یا مطلب اس طرح کا جو ایسٹیمیٹ کے اندر جو ہے وہ گھپلے کرنے کا جو تصور ہے وہ اس موجودہ دور میں شروع ہوا. جیسے آپ کو میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے 4-5 ارب روپے جو ہے آخری 10 دنوں میں بانٹ دیے. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان تعلیمی بورڈوں کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے، یہ یونیورسٹیز تو خیر ابھی ٹھیک ہے میرے خیال میں، تعلیمی بورڈوں کے ذریعے یہ شروع سے بنیاد رکھتے ہیں کہ ایک بچے کو 1100 میں سے 1050 نمبر لے کے چلائے تاکہ آگے جا کے جو ہے اسے کیریئر میں کوئی مسئلہ نہ ہو. نہیں عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نذر صاحب بورڈ 2 سال اگر ان کی جگہ کوئی اور نیا آدمی لایا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا؟ آزاد کشمیر میں بے پناہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، کالج پروفیسر ہیں، پرنسپل ہیں، اسکول سائٹ کے ہیڈ ماسٹر ہیں، ہائر سیکنڈری اسکولوں میں سبجیکٹ اسپیشلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پرنسپل ہیں، بہت ماہرین تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں آپ نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے بورڈ کی جو مین 6-7 مین کی پوسٹیں ان کے اوپر ڈیپوٹیشن والے لوگ 3 سال کے لیے لا کر بٹھانے ہیں، اور 3 سال کے بعد ان کی جگہ نیا ڈیپوٹیشن والا بندہ آئے گا. تو جب نیا ڈیپوٹیشن والا آزاد کشمیر توبٹ سے لے کر بھمبر تک، آزاد کشمیر میں کوئی 200 کالج ہے، آزاد کشمیر میں کوئی 500-600 ہائی اسکول ہے جن کے ہیڈ ماسٹر ہیں، اور 100 سے زیادہ ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، وہ سارے اہلیت والے لوگ ہیں. اب نذر حسین صاحب نے اچھا کام کیا ہوگا، میں نہیں کہتا، ان کے خلاف شکایات ضرور سامنے آئی ہیں، میں ان کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ اہل تھے تبھی جا کر ان کو 3 سال کی ڈیپوٹیشن پوسٹ ملی تھی. اب ان کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب ان کی مدت اگر پوری ہو گئی ہے، ویسے تو اصولی طور پر عدالتی سزا یافتہ کو ملازمت پہ ہی نہیں رہنا چاہیے. یہ جس کی سیدھی مثال کل پرسوں جو جج صاحب فارغ ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی کو اس طرح کھڑے کھڑے سزا ہوئی، فارغ ہو گئے تھے، جج صاحب تنویر الیاس صاحب فارغ ہوئے، تو ان کو تو رہنا نہیں چاہیے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سال مدت نے پوری کر لی تھی
تو اگلی 2 سال کی جو ایکسٹینشن کا یہ رواج نکالا ہے انہوں نے، یہ بالکل غلط ہے. اس کے بجائے اس اسامی کے اوپر آزاد کشمیر سے اہلیت والوں کو بندہ لا کر بٹھایا جاتا تاکہ تعلیمی بورڈ کے اندر جو چھوٹی موٹی شکایات اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان پر بھی کنٹرول ہوتا اور کریڈیبلٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور سوالات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اچھا عامر صاحب، اب ہم بات کریں کہ جو سالیاں دیرکوٹ کی جو معذور بچے تھے وہاں کے، انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی، وزیر اعظم سے بھی انہوں نے اپیل کی تھی. وزیر اعظم کی اپیل کا تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ہم نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا، نہ کوئی وزیر اطلاعات، نہ کوئی سیکرٹری اطلاعات، نہ کوئی ان کا ترجمان بولا کہ وزیر اعظم کے دل پہ کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا. لیکن ہائی کورٹ میں کیا ہوا یہ ذرا آپ اگر دیکھیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خواہش ہے کیونکہ وہ تنویر الیاس صاحب نے کیا ہے تو ان بچوں سے 5 لاکھ روپے بھی ریکور کیے جائیں اور جو انہیں اسٹیپن کے مد میں پیسے دیے گئے ہیں اسے بھی کسی رول شول کسی پیراگراف کی آڑ میں واپس لیا جائے. ان کی تو اس طرح کی سوچ ہے نا، کیونکہ بنیادی وہ لوگوں کو اور معذور بچوں کو ذرا دیکھ کے انہیں زیادہ تسکین ہوتی ہوگی. وہ تھوڑا الگ ایشو ہے. آج شہزاد صاحب جو عدالت میں اتفاق سے رائے سجاد صاحب بھی نے یہ ریٹ کی ہوئی تھی اور رائے سجاد صاحب کیونکہ دیرکوٹ سے ہیں، یہ ایسی ریٹ کوئی ایسا ظاہر ہے ان بچوں کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے نا کہ وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے وکیل کر سکیں، تو ظاہر ہے کسی درد دل رکھنے والا ہی بندہ جو ہے وہ ایسی ریٹ کر سکتا تھا. تو رائے سجاد صاحب نے ریٹ کر رکھی تھی لیکن عدالت العالیہ میں چھٹیاں ہیں اور ایک جو جج ہیں وہ ووکیشنل جج سید شاہد بہار صاحب ہیں وہ ہیں اور یہ کیس جو تھا وہ چیف جسٹس کے پاس ہے تو ابھی میڈ اوور نہیں ہوا. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دے کے یا کوشش کریں گے کہ اس کے بعد جو ہے یہ جج کسی جج کو یہ دے دیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ انیشل حکم ہوگا وہ ایڈمیٹیبل کے حوالے سے اور باقی جو اس کے اوپر اگر وہ فوری طور پہ احکامات جاری کرتے ہیں. تو اب یہ جو گیم ہے ان بچوں کا جو بنیادی حق ہے حکومت کی طرف سے اس کے اوپر اسماس نہ ملنے یا درد دل نہ رکھنے کی وجہ سے اب حکومت جو ہے جیسے یہ ایک وہ کرنا چاہ رہی تھی کیا کہتے ہیں تقرریاں کرنا چاہ رہی تھی 1 سے لے کے 15 تک اپنے میرٹ اور قانون اور اپنے عقل اور شعور کے مطابق، اسی طرح ان بچوں کا جو وظیفہ بند کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں اپنا بنیادی حق لینے کے لیے آپ کو بذریعہ ہائی کورٹ جانا پڑے گا اور ہائی کورٹ اگر ڈیلے کرے گا تو سپریم کورٹ سے کوئی ڈائریکشن لانی پڑے گی اور پھر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہائی کورٹ جو حکم دے گا اس کے اوپر اپیل کرے گی حکومت تو اس کے بعد جو ہے جا کے اس طرح کا جو ہے وہ صورتحال ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے جسٹس سردار لیاقت شاہین صاحب یہ ان کے پاس ہے ان معذور بچوں کا کیس. تو ہماری درخواست ہے کہ اس کیس کو میرٹ کے اوپر سن لیں. فیصلہ تو ظاہر انہوں نے میرٹ پہ کرنا ہے لیکن اسے سن لینا چاہیے تاکہ یہ جو بے چینی اور آزاد کشمیر بھر سمیت دنیا بھر میں ان بچوں کے حوالے سے جو بے چینی اور آوازیں اٹھی ہیں اس کے حوالے سے تاکہ یہ فیل کیا جائے کہ ریاست کے اندر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہے اور کوئی بندہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس سے پہلے نے کوئی اچھے اقدامات کیے تھے ان کو بھی اس وجہ سے اڑا دے کہ وہ ان کی شکل پسند نہیں یا ان کی جو ہے ان کا جو ہے طریقہ کار پسند نہیں. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ چونکہ دیرکوٹ کا معاملہ ہے یہ صرف 3 بچے معذور نہیں، آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے سینکڑوں بچے اس طرح کے معذور ہوں جن کو ضرورت ہو حکومت کی طرف سے مالی معاونت کی. تو کیا کوئی ایسا قانون یہ وزیر اعظم صاحب چودھری انوار الحق صاحب نے بار بار تقریریں کی ہے سوشل پروٹیکشن بل کی لیکن ابھی تک اس پہ کچھ اقدام نہیں ہوا اور حکومت جو کسی کو دے بھی رہی تھی تو ان کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے اس کو بھی روک دیا. تو کیا حکومت کو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. انوار الحق پچھلے 2 سال سے یہ بات کر رہے ہیں جی کہ سوشل پروٹیکشن بل اور اس میں کوئی انہوں نے 5-7 ارب روپے رکھنے کا اعلان بھی کیا تھا اور کہہ رہے تھے جی کہ آزاد کشمیر میں لاوارث لوگوں کو اتنا زیادہ ہے یعنی ہم کمپنسیٹ کریں گے کہ ان کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ عموماً یہ زکوٰۃ فنڈ سے ہمارے لوگوں کو جو بالکل معمولی رقم ملتی ہے اور بینی انکم سپورٹ پروگرام سے اس کے تناظر میں بات کر رہے تھے کہ ہم ایسا میکینزم بنا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر سوشل پروٹیکشن جو وہ بل ہے وہ لا کر اس میں امداد ایسی دیں گے کہ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن ہم یہ سنتے ہی آئے ہیں چیزیں 2 سال ان کی حکومت ہو گئی 1 سال اور گزار لیں گے باقی کاموں پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ وہ محکمہ PWD جو جہاں سڑکوں کا وہ ادارہ ہے جہاں کمیشن ملتا ہے کمیشن ملتا ہے وہاں 15 ارب کے بعد 19 ارب خرچ کر دیے. جہاں لوکل گورنمنٹ سے کمیشن ملتے ہیں ممبران اسمبلی کو بھی اور ان سارے لوگوں کو بھی اور ہمارے بیوروکریٹ کو بھی اور نیچے جو لوگ ان کو بھی ملتا ہے وہاں 4 ارب کے انہوں نے 5-6 ارب خرچ کر دیے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ صرف بچوں کا وہ کیس نہیں ہے. زیادہ بہتر ہے کہ 25,000 دیتے ہیں نا 20,000 ان بچوں کو کہ 5,000 متعلقین یہ بچوں کا کیس ہی نہیں ہے. یہ بچوں کا کیس تو سامنے آیا ہے. آزاد کشمیر میں اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں کیس ہوں گے جن لوگوں جو معذور ہیں لوگ جو بالکل نادار ہیں جو قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں
جو بیوہ خواتین ہیں ان کے بچوں کو اسکول جانے کے لیے کتابیں نہیں ہیں, ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست ماں کی حیثیت سے ایک سروے کروایا ہو. لیکن یہاں سروے کی حالت یہ ہے, ایک بار سروے کرواتے ہیں اس میں چھوٹی موٹی شکایات آتی ہیں, وہ سروے کینسل, پھر کہتے ہیں پھر سروے کروائے. فنڈ کی بات کی تھی انہوں نے, وہ بھی بیل ونڈے نہیں جعلی سروے کروا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جعلی سروے کرواتے ہیں جب خود ہی انوار الحق صاحب اپنے علاوہ کسی دوسرے پر کوئی یقین نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب سروے کرانے کے لیے شہزاد راٹھور صاحب یہی کرائیٹیریا ہو جو نوکری دینے کے لیے کہ ایم ایل اے جس کو بتائے گا اس کو جو ہے وہ فنڈ ملے گا. اب آپ کو یاد ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ صرف یہ آپ نے صرف سرکاری ملازمین دیکھے, جنگلات والے, ایم این سی ایچ والے, یہ جو ڈاک ملازمین, آپ نے ان کی ہڑتالیں دیکھی. اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو, اگر آپ کی میموری جو ہے وہ ریوائیو کریں, تو آپ کو پتا ہے کہ راولہ کوٹ میں جو ہے بلائنڈز جو ہیں وہ سارے بیٹھے رہے, اندھے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیچارے مظاہرہ کرتے رہے. تو انہوں جو ہے ان کا جو رویہ ہے آبادی ہے ہماری 45 لاکھ آبادی اعداد و شمار کے مطابق ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو آزاد کشمیر میں کوئی 25-30 لاکھ لوگ ہی رہتے ہیں. ہر آپ نے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر ضلع بنائے ہوئے ہیں, آپ نے 33 یا 35 تحصیلیں بنائی ہوئی ہیں, 10 اضلاع بنائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ 10 دن میں سروے ہو سکتا ہے. آپ تحصیلدار, آپ اے سی, آپ ڈی سی ان کی نگرانی لگائیں, پٹواری ہیں, اسکول ٹیچر ہیں, ان سے لگائیں, اور میرے خیال میں 10 دن کے اندر سروے ہو جائے گا. اور اس کو آپ کاؤنٹر ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارا کام کرتے ہیں. لیکن اگر میں لوگوں کو جھانسا دے کر بازار ہے بس لارا لپا لگا کر اسی طرح چلانا ہو, تو پھر تو انوار الحق کا 2 سال گزار گئے ہیں, تو سال اور گزر جائے گا, آنے والا پھر کوئی اور نیا کہانیاں اور پٹیاں ہمیں پڑھانا شروع کرے گا. لیکن پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم یقین کریں گے کوئی پیش رفت سامنے آئی جو کہ ابھی تک کم از کم اس طرح کے لوگوں کی امداد کے لیے کوئی سامنے نہیں آ سکی, اور یہ بڑا افسوسناک ہے. ابھی شہزاد صاحب اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ہمارے جو میرپور, کوٹلی, بھمبر اور بعض راولہ کوٹ کے جو جگہ ہیں, ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں اپنے گاؤں میں غریبوں کی, معذوروں کی. اور اگر جو ہے اگر یہ نہ ہو, پیروں کو دیتے ہیں پیسے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو پیشہ ور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے اپنے گاؤں محلوں میں مدد کر رہے ہیں. اگر وہ بھی اس اسٹیٹ کے اوپر بوجھ ہو تو وہ آپ یہ دیکھیں کتنا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ان کے اوپر تو بھی بہت کم بوجھ ہے. آزاد کشمیر کے کلچر وائز آزاد کشمیر کا جو امیر آدمی ہے وہ خود اکیلا نہیں کھاتا بلکہ اپنے پورے محلے کی وہ کر رہا ہوتا, دیکھ رہا ہوتا ہے. میں پچھلا بار کوئی ایک اچھا معیشت سمجھنے والا بندہ مجھے آزاد و شمار بتا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی معیشت کا 80% دار و مدار یو کے اور یو اے میں بیٹھے جو ہمارے لوگ ہیں, 20% آزاد کشمیر کے اندر, باقی جو معیشت سرگرمیاں 20% دار و مدار آزاد کشمیر کے اندر. اگر اللہ نہ کرے شہزاد صاحب, اگر اللہ نہ کرے کل ان لوگوں کے لیے مشکلات ہو جائے, وہ یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہوئے یا یو اے میں وہ آ جائیں, تو کیا یہ ریاست یا اس ریاست کی پالیسیاں اس قابل ہیں, اس پوزیشن میں ہیں کہ ان لوگوں کو سنبھالا دے سکے؟ یہ تو خوش قسمتی ہماری کہ وہ ہماری معیشت وہ لوگ چلا رہے ہیں, باہر جا کر محنت مزدوری کر کے, اپنے دن رات ایک کر کے, اپنے پردیس کاٹ کر کے اپنی فیملیوں کو پال رہے ہیں. ورنہ اس ریاست پر پڑے نا تو انہوں نے جو کچھ حوریہ بیس کیمپ کا کر دیا ہے, برادریزم انہوں نے پھیلایا, اقربا پروری انہوں نے پھیلائی, ڈی میرٹس انہوں نے کیا, تعلیمی ادارے تباہ و برباد انہوں نے کیے, اہلیت کا قتل عام انہوں نے کیا. یہ جو میرٹ کی بات ہم کر رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ یہ انہی لوگوں نے. ایک ممبر اسمبلی جو خود اہلیت پر منتخب نہیں ہوا ہوگا تو وہ ظاہر ہے اس سے کیا آپ توقع کریں گے کہ وہ میرٹ قائم کر کے آپ کو دے گا؟ یہ افسوسناک بات ہے. اچھا عمر صاحب, باتیں جو آج کا کیس تھا, آج فیصلہ سنانا تھا الیکشن ٹریبیونل نے سردار میر اکبر ناہلی کیس میں, وہ آج فیصلہ نہیں ہو سکا. آپ اگر ناظرین کو بتا دیں آج کیا اپڈیٹ تھی اس کی؟ شہزاد صاحب آج اس کیس کو بڑی ہی نظریں تھیں آزاد کشمیر بھر میں سمیت دنیا بھر میں, کشمیریوں کی بھی اور آزاد کشمیر کی سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کی بھی, اور آزاد کشمیر میں خاص طور پہ جو لوگ جمہوریت, انصاف, قانون اور آئین کی پاسداری پہ یقین رکھتے ہیں ان کی بھی اس کیس کے حوالے سے بڑی گہری نظر تھی. کیونکہ 4 سال تک الیکشن ٹریبیونل کا کیس جو ہے اس میں یہ زیر سماعت رہا, اور ایک ممتاز سیاستدان, بڑے خان وعدے, متعدد بار جو ہے وزیر رہنے والے, انصاف کے لیے ایک الیکشن ٹریبیونل میں 4 سال سے کوششیں کاوشیں کر رہے تھے. تو آج وہ لمحہ آیا جس کے حوالے سے تھا, لیکن کل بھی اس حوالے سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ کوئی اسے ڈیلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خواہش ہے کہ ان کے ممبران میں سے اس کی تعداد جو ہے وہ کم نہ ہو. اور حالانکہ وہ دونوں فریق ہیں نہیں,
اگر ایک بھی ہوگا تب بھی ان کا ووٹر ہے, دوسرا ہوگا تب بھی ان کا ووٹر ہے, مگر پیپل پارٹی بھی انہیں کی اتحادی ہے. لیکن کیونکہ اسٹیٹ پالیسی ہے کہ پیپل پارٹی کو آپ نے پیچھے رکھنا ہے, جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا کہ انوار الحق میں 10 لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ 18 ہو جاتے, اور اگر 10 وہ آ جاتے 28 ہو جاتے. مگر یہ اس خوف جو ہے, اس خوف کی وجہ سے سردار قمر زمان کا. تو ویسے جو آج آفیشیلی, یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہے, لیکن جو آفیشیلی جو جاری کیا گیا, جو مجھے بتایا گیا ہے, جواز خیر کیا وہ سیریس ہی بات ہوگی کہ جو الیکشن ٹریبیونل کے جج صاحب ہیں ان کے کسی قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے کیس کی جو سماعت ہے وہ 1 ہفتے کے لیے, سماعت نہیں اس کا فیصلہ جو ہے 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا جج صاحب کو اتنے قریبی عزیز کی ڈیتھ ہے کہ وہ پورا ہفتہ جو ہے ادھر ہی جا کے بیٹھیں گے. تو مقصد یہ یہ تو خیر اب جو ہے وہ, کیونکہ یہ تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے اس کے حوالے سے, لیکن میرے پاس یہ کوئی کیا کہتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے بات, لیکن میرے پاس پہلے بھی اسی طرح کی اطلاع تھی کہ کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا اعجاز بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو کیا اس کیس میں یہ چیز نہیں آ رہی؟ ویسے تو 4 سال سے ظاہر ہے جو کچھ یہ ہے, تو آپ کی بالکل یہ جو بات ہے یہ فٹ آتی ہے. لیکن نا ظلم ہے, 120 دن کے اندر جس کیس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے 4 سال, 4 سال آئین بھی انہوں نے بنایا, قانون بھی ہے. دیکھیں نا, میں کہتا ہوں فیصلہ اب جتنا دباؤ پڑ گیا ہے تو فیصلہ ان کو دینا پڑے گا. 22 تاریخ کو نہ دے, ہو سکتا ہے 1 آدھ اور تاریخ لے لیں گے, لیکن اب فیصلہ نہیں رک سکتا. دوسری یہ کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے, آج مؤخر ہونے سے ثابت ہو گیا ہے کہ فیصلہ میر اکبر صاحب کے خلاف آ رہا ہے. چلے یہ تو یہ لگتا یہی ہے, میں دیکھو نا, میں کوئی فیصلے کی بات ٹھیک کر دیں گے نا کہ اگر ان کے خلاف نہ ہوتا نا تو پھر ہو سکتا سنا دیا جاتا. لیکن سراج صاحب میں آپ کو المیہ بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا پرچم تھامے سردار قمر الزمان اور ان کے صاحبزادے ضیاء قمر. سردار ضیاء قمر آزاد کشمیر میں انوار الحق کابینہ میں وزیر ہیں, تگڑے وزیر ہیں. ان کی جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ حکمران اتحادی جماعت ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے نمبر 1 جو لاٹ ہے سیاستدانوں کی, اس لیول کے سردار قمر الزمان صاحب سیاستدان ہیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا, باغ کی بااثر ترین شخصیت ہیں, پنچ کی بااثر ترین شخصیات میں شامل ہیں. ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے آزاد کشمیر میں بھی اتحادی ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی مرکز میں بھی اتحادی ہے. آزاد کشمیر میں بھی ان کے بھروسے پہ حکومت ہے, مرکز میں بھی ان کے بھروسے پہ حکومت ہے, اور انہی کو جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اور اپنے من پسند لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی جو لائبلٹیز ہیں مخصوص ان کو جو ہے وہ سہارا دینے کے لیے اس طرح کے اگر ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کے اور بعض اور لوگوں کے رویے کی وجہ سے بالکل ادھر تک آ چکی ہے, اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ بلاسٹ ہو سکتی ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر نہ صرف اثرات پڑیں گے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان تک اثرات جائیں گے. بہت شکریہ عمر صاحب, بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی جو تعلیمی بورڈ میں جس طرح وزیر اعظم نے اپنے ایک عزیز کو 2 سال کی توسیع دی, اس کے حوالے سے گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ بات کیا عمر محبوب صاحب نے, اعجاز بھائی صاحب نے. اس کے علاوہ ہم نے جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پابندی لگائی حکومت پہ گریڈ 1 سے لے کر 15 تک کی تعیناتیوں پر. ہم نے جو وکیل ہیں راجہ سجاد ایڈوکیٹ صاحب, ان کے ساتھ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کیس کو ہمیں سمجھایا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.